یہ مجھے بھی ایک دیجیے گا لیٹسٹ والا، اور باقی وہ دونوں سیٹ کو نا ایک ایک بنا دیے. اور یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اب باقاعدہ اپنے پریس کانفرنس کا آغاز کرتے ہیں، اور میں تلاوت کلام پاک کے لیے عامر احمد بھائی کو سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام پاک کے بعد میں باقاعدہ شکیل اعظم بھائی سے ریکویسٹ کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ اب پریس کانفرنس کا آغاز کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز صحافی حضرات، السلام علیکم. سب سے پہلے میں اس پریس کانفرنس کے آغاز میں چاہوں گا کہ اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرا دوں. شکیل اعظم، سابقہ ممبر رابطہ کمیٹی پاکستان. میرے بائیں ہاتھ موجود خالد عزیز بھائی، سابق سیکٹر انچارج MKM پاکستان. اشرف بھائی، سابق ممبر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی پاکستان کینیڈا. عامر احمد، سابق یونٹ انچارج کینیڈا. میرے دائیں ہاتھ پر موجود کامران حیدر بھائی، سابقہ ممبر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی USA. میرے بائیں ہاتھ پر موجود ضیاء اللہ بھائی، سابق یونٹ انچارج کینیڈا. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود پرویز اقبال بھائی، سابق سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کینیڈا. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود حسن نواب بھائی، سابق سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کینیڈا. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود سابق ممبر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی امتیاز قمر. ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود متین یوسف بھائی، سابق ڈپٹی میئر کراچی. اور ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود عارف صدیقی، سابق رابطہ کمیٹی اور سابق ممبر صوبائی اسمبلی اور منسٹر. معزز صحافی حضرات، آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے گزشتہ ہفتے نیو یارک میں الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے پاکستان کی سیاست و ریاست اور اپنی قیادت کے سامنے جنوبی سندھ صوبے کے قیام کا مطالبہ رکھا تھا. ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں اس مطالبے کی بنیاد اور وجوہات کی تفصیلات سے آگاہ بھی کیا تھا. ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود MKM کی رابطہ کمیٹی نے نہ تو اس مطالبے کی مخالفت میں کچھ کہا اور نہ ہی اس کی حمایت کی. رابطہ کمیٹی نے تو اس بات کی وضاحت تک نہیں کی کہ ملک بھر میں جب نئے صوبے بنانے کی مشاورت ہو رہی ہے، قانون سازی کی جا رہی ہے، جمہوری تقاضوں کے مطابق منتخب قیادتیں اپنے حلقے کے عوام کے مفادات کا دفاع کر رہی ہیں، عوام کے مطالبات کو پورا کروانے کو اپنا فرض سمجھ رہی ہیں، تو ایسی کیا مصلحت جس کی وجہ سے رابطہ کمیٹی خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے؟ کراچی جل رہا ہے، MKM کے کارکنان اور ہمدردوں کا قتل عام ہو رہا ہے. معزز صحافی حضرات، بنام جنگ و جدل کے منصوبے ہیں. لیاری آپریشن کے ڈرامے نے حکومت کی اصل نیت اور تیاریوں کا پول کھول کر رکھ دیا ہے. لیاری امن کمیٹی کے ڈکیتوں نے کی جانب سے راکٹ لانچروں، مشین گنوں، دستی بموں اور دیگر جدید اسلحے کا کھلا استعمال
الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، اور میڈیا کے سامنے لیاری امن کمیٹی کے دہشت گردوں نے دیدہ دلیری کے ساتھ کھل کر یہ اعتراف اور انکشاف کیا کہ موجودہ حکومت نے ان دہشت گرد، ڈکیتوں اور جرائم پیشہ افراد کو یہ جنگی سامان مہاجروں کی نسل کشی کے لیے دیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، کراچی پر قبضے اور مہاجروں کے قتل عام کے منصوبے کے منظر عام پر آنے کے بعد میڈیا میں اس کھلے عام اظہار کے باوجود حکومت کی مجرمانہ خاموشی اور ریاست کی بے حسی تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سندھ کے شہری علاقوں کی منتخب جماعت کے موجودہ رویے کو بے حسی سمجھا جائے یا ان کی بے بسی یا پھر کچھ اور۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ MQM کی رابطہ کمیٹی اور حکومت کا مزہ لوٹنے والے وزراء کی فوج ظفر موج صرف مصلحت کی نہیں بلکہ ذاتی مفادات کی خاطر منافقت کی سیاست کر رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، پچھلے ہفتے ہماری پریس کانفرنس پر MQM کی رابطہ کمیٹی تو خاموش رہی، لیکن اس کوشش نے سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی آنکھوں میں امید کے کتنے ہی دیے روشن کر دیے ہیں۔ ہماری پریس کانفرنس کے بعد کراچی اور حیدرآباد میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر آ کر نئے صوبے کے حق میں مظاہرہ کیا۔ جنوبی سندھ صوبے کے نقشے شہر بھر کی دیواروں پر کھینچ دیے، ہورڈنگز اور بورڈز نقشوں سے سج گئے ہیں۔ جنوبی سندھ صوبے کا نعرہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے لیے امید اور سہارا بن گیا ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم نے پچھلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام اپنے حق اور اپنی بقا کی خاطر فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوئے ہیں اور نئے صوبے کے قیام کے لیے جد و جہد تیز تر ہوتی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس مطالبے اور اس کے لیے شروع ہونے والی جد و جہد کے خلاف سازشیں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ معزز صحافی حضرات، ہم ان تمام سازشی عناصر کو یہ متنبع کرتے ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے خلاف سازش، ان کے خلاف طاقت کے استعمال اور تشدد سے باز رہیں، ورنہ ہم چپ نہیں رہیں گے اور سندھ کے شہری علاقوں کی عوام بھی خاموش تماشائی بن کر کسی قسم کی ذاتی ظلم اور ناانصافی برداشت نہیں کرے گی۔ نیو یارک میں ہماری پریس کانفرنس کے بعد مختلف نجی ٹیلی ویژنز کے ٹاک شوز میں نام نہاد اور جعلی سندھی قوم پرستوں کی جانب سے جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے سے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں مہاجروں اور ان کی نسلوں کو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیوں سے نہ ہی ہم مرعوب ہوں گے اور نہ ہی سندھ کے شہری علاقوں کی عوام۔ معزز صحافی حضرات، ہم نے اپنی پچھلی پریس کانفرنس میں ذکر کیا تھا کہ ہم اکیلے نہیں، جنوبی سندھ صوبے کے کروڑوں عوام بھی ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ ان کا مطالبہ ہے، یہ ان کا نعرہ ہے۔ یہ مطالبہ کم و بیش 40 سالوں کی زیادتیوں، ناانصافیوں اور محرومیوں کا رد عمل ہے۔ یہ نعرہ، یہ مطالبہ سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی صفوں سے ابھرا ہے، یہ ان کے دل کی آواز اور ضمیر کا فیصلہ ہے۔ ہم نے تو بس ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مطالبے کا ساتھ دینا ہماری تنظیمی اور سیاسی حیثیت کی وجہ سے ایک اخلاقی اور قومی فریضہ بن گیا تھا، اور ہم اس پریس کانفرنس کے ذریعے اسی فرض کو پورا کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، پچھلے ہفتے 12 مئی کو نیو یارک میں پریس کانفرنس کے بعد آج ہم کینیڈا سے تعلق رکھنے والے تنظیمی کارکنوں نے بھی آپ کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے کی آواز وقت کے ساتھ ساتھ پھیلتی اور مضبوط ہوتی جا رہی ہے، اور آج کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں بھی بلند ہو رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، ہم آپ کے توسط سے ان تمام لوگوں کا جو ہماری اس جد و جہد کا حصہ بن رہے ہیں، ہمارے ہم خیال بن رہے ہیں، سندھ کے شہری علاقوں کی عوام کی آواز کو سن رہے ہیں اور ان کی آواز سے آواز ملا رہے ہیں، ان لوگوں کا بھی جو سندھ میں ایک اور صوبے کے مطالبے کے سلسلے میں کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں، خصوصی طور پر ان ہزاروں خواتین کو جنہوں نے پچھلے دنوں کراچی میں نئے صوبے کے حوالے سے مظاہرہ کیا۔ معزز صحافی حضرات، ہم مختصر الفاظ میں ایک بار پھر
اپنے مطالبے کو دہراتے ہیں کہ جب آج ملک بھر میں نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے، اسمبلی میں قراردادیں لائی جا رہی ہیں، اس سلسلے میں قانون سازی کا عمل جاری ہے، ایسے وقت میں ملک بھر میں سب سے زیادہ محرومیوں کا شکار سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کے دل کی آواز کو سنا جائے اور جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے کو نظر انداز نہ کیے جائے اور اس کو پس پشت نہ ڈالا جائے۔ معزز صافی حضرات، ہم آج پھر آپ کے توسط سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ سے ہم نے پچھلے ہفتے بھی اپیل کی تھی، ہم پھر اپیل کرتے ہیں کہ آپ نہ صرف سندھ کے شہری عوام بلکہ سیاسی کارکنان، خصوصی طور پر MQM کے کارکنوں کی جنوبی سندھ صوبے کے مطالبے پر ہمدردی اور شفقت سے غور کریں۔ ہمیں یہ امید ہے کہ جب ان آوازوں کو آپ کا ساتھ ملے گا تو پھر سندھ کے شہری علاقوں کے عوام کو ان کے جائز حقوق سے کوئی دور نہیں رکھ پائے گا۔ معزز صافی حضرات، آخر میں ہم ایک بار پھر آپ سب کے سامنے اس بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں اور اعادہ کرتے ہیں کہ ہم سب MQM کے کارکنان جن کی MQM کے ساتھ کئی دہائیوں کی وابستگی اور رفاقت ہے، MQM کے کارکن تھے، MQM کے کارکن ہیں اور MQM کے کارکن رہیں گے۔ ہم قائد تحریک کے وفادار تھے، ہم قائد تحریک کے وفادار ہیں اور قائد تحریک کے وفادار رہیں گے۔ ہم اس بات کا اعادہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ہم MQM کے ڈسپلن کے پابند ہیں، تاہم ہم نے MQM کے ڈسپلن سے کئی دہائیوں کی وابستگی سے ہی اپنی رائے کے اظہار کا جمہوری حق استعمال کرنا سیکھا ہے۔ MQM جمہوری روایات کی حامل تنظیم ہے اور اس کے کارکنان ڈسپلن میں رہتے ہوئے اپنا جمہوری حق استعمال کرتے رہے ہیں اور وہی حق ہم آج استعمال کر رہے ہیں۔ معزز صافی حضرات، آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم آپ کے سامنے جنوبی سندھ صوبے کے واضح خد و خال بھی پیش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پچھلے ہفتے نیو یارک میں ہونے والی پریس کانفرنس کی ایک نقل بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو ہمارے مطالبے کے استقلال کا بھی اندازہ ہو جائے۔ معزز صافی حضرات، ہم اپنی اس پریس کانفرنس کا اختتام آپ سب کے سامنے اور آپ کے توسط سے پاکستان کے تمام ارباب اختیار، اہل سیاست، اہل علم و دانش، ریاست کے چاروں ستونوں اور ایک ایک پاکستانی کے سامنے ایک سوال رکھ کر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کوئی ایک جائز قانونی، آئینی، اخلاقی، سیاسی اور جمہوری وجہ یہ لاجک بتا دی جائے یا سمجھا دی جائے جس کی روح سے پنجاب کو تو تقسیم کیا جا سکتا ہے، پنجاب میں نئے صوبے بن سکتے ہیں، تو سندھ میں کیوں نہیں؟ بہت شکریہ، اور میں سوال و جواب کے حوالے سے چاہوں گا کہ اگر کوئی سوال اور جواب ہمارے صحافی ساتھی کرنا چاہیں تو ضرور۔ ساتھی ہیں اور وہ یہاں کوئی جب بھی پروگرام ہوتا ہے تو کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، آج کوئی نظر نہیں آ رہے، تو کیا اس کی وجہ ہے؟ یہ بیسیکلی ان تمام ساتھیوں کی آواز ہے کہ جو ہمارے توسط سے آپ تمام لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور ہم اس کو آپ کے توسط سے آگے قائد تحریک تک پہنچا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیزیں اس پریس کانفرنس کے اندر ہم نے شامل کی ہیں ان تمام چیزوں کو رابطہ کمیٹی اور الطاف بھائی کے سامنے لایا جائے، اور خاص طور پر الطاف بھائی کے سامنے، تاکہ وہ جو چیزیں ہماری نہیں ہو پا رہی، جو رابطہ کمیٹی ان چیزوں کو آگے نہیں کر پا رہی، ہم اس کو اپنے طور پر آگے کریں، اور اس میں آنے والے وقت میں بہت سے ساتھی اس میں شریک ہوں گے۔ نام اس صوبے کا کیا رکھ رہے ہیں؟ جناپور تو نہیں رکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ہم اس کو جو پیچھے نام ہم نے اس میں دیا ہے جنوبی سندھ صوبہ، تو سندھ کا صرف یہ جنوبی ایک اچھا، آپ کا یہ آپ کا جو مجھے جو اندازہ ہو رہا ہے، جیسے کہ
یہ ایک ایم کیو ایم کے اندر سے ہی یہ ایک اس کو میں بغاوت نہیں کہتا لیکن ایم کیو ایم کے منشور کے مطابق ہی یہ کام ہو رہا ہے سارا. میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے کہ کیونکہ ایم کیو ایم ایک ایسی منظم جماعت ہے جس کی مثال پاکستان میں نہیں دی جا سکتی. پاکستان میں اس سے زیادہ منظم اور پڑھی لکھی کوئی بھی پارٹی نہیں ہے. آپ جو بھی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ قائد تحریک جو سے ہیں اس کے اندر شامل ہیں اور قائد تحریک کی اجازت سے ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور آپ کی رابطہ کمیٹی کو بھی اس بات کا علم ہے کہ آپ یہ کام کریں. آپ نے شروع میں کہا کہ قائد رابطہ کمیٹی سے ہم نے کئی دفعہ کہا اور انہوں نے سنا نہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ نہ سنیں اور آپ لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہوں یہاں پہ ان سے بغاوت کر کے پورے دنیا میں یہ پیغام پہنچا رہے ہوں؟ میری نظر میں اس کو نہ تو بغاوت کا نام دوں گا اور نہ ہی پالیسی کے خلاف کوئی بات میں اس کو اس سے جوڑوں گا. یہ ایک جمہوری طریقہ ہے, تنظیم کا ڈسپلن ہے اور تنظیم کے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے ہم یہ بات اپنی جو ہم کارکنان سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت جس کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ ہم صرف فائدہ تحریک تک پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ ایک تنظیم کا. دیکھیں آپ نے پنجاب میں ایک صوبہ نیا بنانے کے لیے سب سے زیادہ شور میں ایم کیو ایم نے شور میں چاہا کہ جی پاکستان میں جنوبی پنجاب بنایا جائے, صوبہ بنایا جائے اور اس میں تحریک قائد تحریک نے بھی کافی آواز اٹھائی اور ایم کیو ایم نے بھی بار بار اس کے لیے کہا اور اس وقت آپ لوگوں کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں آیا. جب وہ بات ایک ڈن ہو گئی کہ پنجاب گورنمنٹ بھی مان گئی اور انہوں نے بلکہ پنجاب گورنمنٹ ایک نہیں, انہوں نے کہا جی 2 صوبے بننے چاہیے, تو اب یہ آپ کی طرف سے ایک ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے کہ جی ہمیں بھی علیحدہ کیا جائے. اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے, میرا اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ میں کہوں کہ سندھ میں اور صوبے میں سندھ میں بھی میرا خیال ہے کہ انتظامی طور پہ ایک صوبے کی اور ضرورت بنتی ہے اور وہ ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ سب یہ لگتا ہے کہ جیسے میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں, یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پروگرام کا حصہ ہے جس کے تحت جو آپ نے جو مفاہمتی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اس کا حصہ ہے. یہ بات کافی عرصے سے طے تھی کہ آپ کو صوبہ ایک بنانا ہے. دیکھیے صوبے کے لحاظ سے جو باتیں ہیں وہ تو بہت عرصے سے چل رہی ہیں. اگر آپ ہماری نیو یارک کی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو اس میں ہم نے کافی تفصیل سے اس بات کو بتایا ہے کہ یہ صوبے کی بات تو بہت پرانی ہے کہ جناب نقشہ ملا اور وہی نقشہ تقریباً وہی جو آپ نے اس میں نقشے میں دے دیا ہے. اس کا مطلب ہے جو ایک زمانے میں جو شور مچا تھا کہ جناب پور آپ ایک صوبہ بنانا چاہتے ہیں یا ملک بنانا چاہتے ہیں, یہ اسی کا ایک حصہ ہے. میں اس کا چھوٹی سی ایک اس کو میں چاہوں گا کہ میں اس کو ایکسپلین کروں. جنا پور کا جو ایک نقشہ پیش کیا گیا تھا وہ ایک علیحدہ نقشہ تھا اور جس کو آگے واپس بھی لیا گیا. ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کی, ایک صوبے کی. میرے خیال میں صوبے کا مقصد کسی بھی ملک کے اندر ترقی اور اس کی خوشحالی سے جڑا ہوا ہے اور ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک انتظامی یونٹ تشکیل دیا جائے کہ جس سے پورے سندھ کی ترقی اور پاکستان کی ترقی جڑی ہوئی ہو اور یہی سوچ لے کر اس بات کو آگے کیا جائے. جنا پور کے نقشے کی جب آپ بات کرتے ہیں تو جنا پور کا نقشہ ایم کیو ایم نے کبھی پیش نہیں کیا. وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایم کیو ایم پہ ایک الزام تھا جو بعد میں اس کو کلیئر بھی ٹی وی پہ آگے کر دیا گیا. تو یہ نقشہ تو ویسے ہی ہے, ویسا ہے, یہ اتفاق بھی ہے. لیکن جو بات ہے وہ جو جنا پور کے نقشے کی بات ہوئی تھی وہ ایم کیو ایم نے کبھی پیش نہیں کیا تھا. ایم کیو ایم پہ الزام لگایا گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اور اس کا پرچار کیا گیا تھا. لیکن بعد میں جب آپ نے دیکھا ابھی تھوڑے دن پہلے اس کو ٹی وی پہ آ کے بریگیڈیئر نے اس کو کلیئر بھی کر دیا. وہ ایم کیو ایم کی وہ نہیں تھی, نہ کوئی مفت تھی, نہ ایم کیو ایم اس کو چاہتی تھی. وہ تو ایم کیو ایم کو اس میں انوالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی. آپ کی ہائی کمان جو ہے وہ آپ کی اس حوالے سے کس سے بات ہوئی ہے, یا ابھی صرف آپ میسج دے رہے ہیں یا ان سے کیا چاہتے ہیں, کس طرح؟ سلسلے میں جو ہماری جو ایک چین آف کمان ہوتی ہے اس سلسلے میں ہمارے جیسے امریکہ میں یا کینیڈا میں جو ہمارے ذمہ داران ہیں جو یہاں کے اسٹیٹس کو چلاتے ہیں, ہماری بات ان سے بھی ہوئی. ہم نے اپنا میسیج ان تک بھی پہنچایا. پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ وہاں سے کوئی پراپر رسپانس نہیں آ رہا تو ہم نے رابطہ کمیٹی کو بھی اپروچ کیا جو کہ ہمارا نیکسٹ فورم ہے, اس تک بھی ہم نے بات پہنچائی. مگر جب ہم نے دیکھا کہ وہ بات وہاں سے آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی اور عوام کی جس طرح سے ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی تھی اور جو عوام ایک خواہش, اور خاص طور پہ جب پاکستان کے اندر اور صوبوں کی باتیں شروع ہو گئی تو آخر ہمارے لیے ایک صوبہ کیوں نہ ہو, اور جبکہ وہاں کی اشد ضرورت ہے. آپ کے خیال میں ہائی کمان کی کیا سوچ ہے, یعنی وہ کیوں اس طرح آپ کی فیور کرتی ہے؟ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. یہی تو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں کہ آپ آئیے,
आप इस पे बात कीजिए या फिर हमें बताइए कि आप क्यों नहीं बात कर रहे। हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसी बात पे बहुत ज़ोर डाला था कि हमारी बात जो है वो वहाँ तक जाए और वहाँ से फिर कायदे तहरीक तक भी पहुँचे। आपके साथ कितने MNA MP शामिल हैं, जो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली शामिल हैं, जो आपकी इस तहरीक में शामिल हैं, जो MQM के बात कर? पहली बात इसमें जो है ये हर दिल की आवाज़ है, ये नहीं है कि एक ये बता दीजिए कि हैदराबाद रिजवी साहब शामिल हैं, जो सतार साहब शामिल हैं, इसमें कौन सा कोई एक लीडर का नाम बताएं जो असेंबली में नहीं बैठा हुआ है, असेंबली में जो बैठा हुआ है? वक्त आने पर जो है वो रिश्ते में आपके पास आ जाएंगे। हमारे पास सपोर्ट जो है ना सिर्फ अमेरिका कनाडा बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों की है, और चूँकि अभी वक्त हम ऐसा नहीं है कि हम उनके नाम डिस्क्लोज़ करें क्योंकि हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयाँ भी हो सकती हैं। तो वक्त के साथ साथ जैसी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है, आलमोस्ट हर हफ्ते कहीं ना कहीं से होती रहेगी, और आप देखिएगा लोग इसमें जौक दर जौक शामिल होते रहेंगे, जिसमें इलेक्टेड लोग भी होंगे और नॉन इलेक्टेड लोग भी होंगे। और प्लीज़ आप इसको पढ़ें, हमने इसमें बहुत क्लियर कर दिया है कि हमारा जो चार्ज है वो उन्हीं राब्ता कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ है, जो हुकूमती मज़े तो ले रहे हैं लेकिन आवाम की आवाज़ को नहीं सुन के कायदे तरीक़ तक पहुँचा रहे हैं। इसमें हमें क्लियर करने की ज़रूरत नहीं, इसमें हमने वाज़ा तौर पे उनको लिख दिया कि राब्ता कमेटी के वो वज़रा वो अरकान जो हुकूमत का हिस्सा हैं और उस तहरीक में जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त चलाई जा रही है ख़ास तौर पर, और MQM के वो लोग खामोश बैठे हैं। इसका मतलब आपको जो धमकी का कह रहे हैं तो वो धमकी MQM की तरफ से है या हुकूमती साइड से है? नहीं, हमें किसी से धमकी हमने धमकी नहीं कहा है कि वहाँ लोगों को आप अगर मौजूदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो TV टॉक शो शुरू हुए हैं उसमें सिंधी रहनुमा ओपनली कह रहे हैं कि इससे दस्तबरदार हो जाओ वरना खून खराब होगा। और ये कोई हिस्ट्री आज की नहीं है, अगर माजी में उठा के देखें तो ऐसा कई बार हो चुका है। आपसे कहना है कि वो मजे ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अल्ताफ भाई को एक्चुअल पोजीशन नहीं बता रहे हैं, और फिर तो इसका मतलब है कि वो तो आपके MQM से बाहर हो गए कि वो MQM जो 18 MQM से बाहर हो गए या आप MQM से बाहर हो गए? नहीं, पहली बात यह कि राब्ता कमेटी की अपनी कुर्बानियां हैं। राब्ता कमेटी ने बहुत जद्दोजहद की है, और इसमें जैसे राब्ता कमेटी के मेंबर यहाँ पे मौजूद हैं, एक और स्काई पे मौजूद हैं। राब्ता कमेटी के ज़िम्मेदारान ने भरपूर काम किया, मगर इस नुक्ते पर जो सूबे से ताल्लुक़ रखता है इस पर हम समझते हैं कि राब्ता कमेटी जो है अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर पाई। आपको यहाँ बैठ के कैसे महसूस हुआ कि वहाँ हालात ख़राब हैं? वो तो लोग वहाँ कराची में मौजूद हैं, जो लोग आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और जो सूबाई असम्बली के मेंबर्स हैं, जो वहाँ रोज़ाना हालात में देखते हैं। कई आपके सूबाई असम्बली के मेंबर और वो शहीद भी हुए हैं और उनको थ्रेटिंग भी हर वक्त रहती है। तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वहाँ पे हालात ख़राब हैं, जबकि वो हुकूमत के साथ 4 साल से जुड़े हुए हैं? बल्कि मैं लास्ट टाइम जब हैदराबाद से रिजवी साहब यहाँ आए थे, मैंने उनको यही कहा था कि आप एक दिन नाराज़ होते हैं और एक दिन अगले दिन चले जाते हैं, और ये 4-5 दफ़ा ये प्रैक्टिस हो चुकी है। तो उसके ऊपर बल्कि उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि आप अपनी जो कमांड है उनके साथ या तो बिल्कुल एक सेपरेट एक तंजीम बनाएं, उनके कहें कि भाई ये गलत कर रहे हैं और ये वो हुकूमत के मजे ले रहे हैं और लोगों को मरवा रहे हैं वो लोग। नहीं, ये लेकिन ना कराची में कितने लोग मरते हैं रोजाना, 8-10 लोग मरते हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो राब्ता कमेटी है वो सब इसमें इन्वॉल्व है और मजे ले रही है हुकूमत के साथ। शायद हम आपको बात क्लियर नहीं कर पाए। हमने ये नहीं कहा राब्ता कमेटी मरवा रही है। जो हालात जो पाकिस्तान के हो रहे हैं, जब पंजाब के इसमें सूबे बनाने की बातें हो रही हैं, तो आखिर सिंध के अवाम की आवाज़ जो है वो राब्ता कमेटी क्यों नहीं सुन रही, उस पर क्यों नहीं काम करे, और अगर काम कर रही है तो वो काम हमसे क्यों नहीं बात कर रही। जब हम एक चीज़ बार बार कह रहे हैं, और जो ये कहने वाले लोग वो नहीं हैं कि जो ऐसे ही तहरीक में नए शामिल हुए, इसमें बरसों का टाइम उन्होंने तहरीक में लगाया है, और बहुत अरसे से वो इन सब चीज़ों को देखते हुए समझ रहे थे कि ये हालात की ज़रूरत है, इसीलिए हमने स्टेप लिया। और यही हमारी आपको लीड कौन कर रहा है? ये जो आपने एक मूवमेंट शुरू की है, इसमें लीड कौन कर रहा है? इसमें हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं। एक लीडर तो होता है ना, एक आपका लीडर कौन है? मुश्तरका कमेटी है जो बैठ के डिस्कस करती है। एक तो लीडर होता है, जैसे आज की मीटिंग में भाई लीडर कर रहे हैं, तो आपकी जो पूरी दुनिया में आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक लीडर तो होगा। हम लोग जो है इसमें मुश्तरका तौर पे डिसाइड करते हैं चीज़ें, और उसके बाद ये तो जमहूरी हुस्न है। देखिए, यही चीज़ मैं बात करूँगा, यही एक चीज़ है कि जो हम
ہمارے کارکنان، ہماری عوام کی جو آواز ہے، ہم اس کو آگے کرنے کے لیے خود بڑھ کر آگے آئے ہیں. اسی طرح رفتہ رفتہ آنے والے وقت میں آپ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے نئے چہرے دیکھیں، بہت سے کارکنان، بہت سے ہمدرد، بہت سے ایسے لوگ دیکھیں جو آ کر اس مطالبے کو اوپر کی طرف کریں اور اس مطالبے کا اظہار کریں، اور اسی طرح ہماری طرح ان چیزوں کو الطاف بھائی تک پہنچائیں اور اس مطالبے کو چاہیں گے کہ وہ پورا کیا جائے. اور جب پانی بہتا ہے تو کوئی شکل اختیار کرتا ہے. اب ہماری آواز ہے وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم جو ہے مزید اقدام اٹھانے پر غور کریں گے، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں گے. پانی بہتا نہیں جم جاتا ہے. مجھے تو یہ شک پڑتا ہے اور بدبو بھی آ رہی ہے اس بات کی کہ یہ ایک بی ٹیم ہے جو ایک فضا بنا رہی ہے ایم کیو ایم کی، ورنہ ایم کیو ایم کا کوئی بھی بندہ اتنا بڑا سٹیپ نہیں اٹھاتا. بھائی ہماری تو خواہش ہے، بلکہ آپ کے منہ میں گھی شکر کہ ایم کیو ایم جو ہے ہمارے پیچھے آئے اور جو ہماری جو خواہش ہے اس پر ساتھ دے، اور وداؤٹ ایم کیو ایم، وداؤٹ الطاف حسین جو ہے اس پہ عمل بھی نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا یقین ہے اس بات. اسی لیے تو ہم ایم کیو ایم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، آپ اس چیز کو تھوڑا سا گھما رہے ہیں. ایم کیو ایم کا ایک ڈسپلن ہے اور شکیل اعظم بھائی ایک بڑے کلیئر اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ ہم نہ تو رابطہ کمیٹی کے تمام ممبران اور نہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی کے بھی ہم خلاف بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم وہ آواز جو ہمارے ذمہ داران قائد تحریک تک نہیں پہنچا سکے ہم نے اس کو پہنچانے کا ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے. اور اس طریقہ کار کے لیے آج اب سب کو دعوت دی گئی ہے کہ اس آواز میں آپ لوگ بھی شامل ہوں. جو ہماری آواز ہے وہ قائد تحریک تک آپ سے بھی پہنچے، ہم ہی نہ پہنچائیں. یہ صحافی حضرات جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے، اور جتنے بھی نمائندے ہیں ٹی وی کے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا یا پریس میڈیا، اس کے ذریعے بھی وہ آواز جو ایک عوامی آواز ہے اس کو ہم بلند کر رہے ہیں. یہاں آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، جو آپ کے ساتھی اور دوسرے ہیں وہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے رابطہ کیا جو اور تنظیم کے لوگ ہیں یہاں پہ، ان کا کیا رد عمل ہے، یعنی پارٹی کے ساتھ رہتے ہوئے یا ویسے؟ دیکھیے وہ آپ شاید اس کو میں بتائیں، جیسے ہم نے سدرن صوبے کی جو ایک موو چلائی ہے تو اس میں جو ہے ہمارے ہم خیال لوگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم ان کو آپ کے سامنے بھی لائیں گے. تو اس میں جو ہے جو ساتھی نہیں ہیں ان کی بہت سی مجبوریاں ہیں، بہت سی ان کا ایک طریقہ کار ہے، وہ ابھی اس پر سامنے آنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اجازت لے لیں گے اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے گھر والوں سے، ایک الگ بات ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے یہاں سب اتنے میچور ہوتے ہیں کہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. تربیت جو تنظیم کی ہوتی ہے اس میں سب کو آزادی ہوتی ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکیں. اور ویسے میں آپ کے ایک اور لیڈر کی کوئی لیڈر آپ کا ہے تو یہ جو صاحبان جو دیکھ رہے ہیں اسکائپ کے اوپر، جی میں اس میں بتا دوں آپ کے، اچھا آپ نے بتا دیا، میں تھوڑا سا اور آپ کے سوال کو اور کلیئر کر دوں. اس وقت ہم بظاہر ایک کمیٹی ہے، سب مل کے ڈیسائیڈ کرتی ہے، مگر جیسے آپ نے کہا کہ کوئی اس میں ایک لیڈر ہے، تو اس میں ہمارے جو کنوینر ہیں جو ہمارے اس پروگرام کو یا ہم جہاں پہ آ کے ڈیسائیڈ کرنے کی پوزیشن میں آتے ہیں وہ متین یوسف بھائی ہیں، جو کہ پی مسو کے جو ہے ابتدائی دور کے الطاف بھائی کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں، ڈپٹی میئر بھی رہ چکے ہیں، اس وقت اسکائپ پہ بھی موجود ہیں. وہ ہمارے اس پورے کمپین میں ہمارے ساتھ جو ہیں ساتھ ہیں. وہ امریکہ بیس ہے. جی جتنے بھی یہ لوگ ہیں سارے اوورسیز جو ایم کیو ایم کے تنظیم ہے وہی کام کر رہی ہے. اس وقت جو ساتھی ہم سامنے لا رہے ہیں وہ امریکہ اور کینیڈا بیس ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان سے کیوں نہیں اٹھاتے آپ، جہاں زیادہ پرابلم ہے؟ جیسے ہم نے کہا کہ ابھی حکومتی انتقامی کارروائیوں سے ان کو بچانے کے لیے ابھی ہم حکومت تو آپ خود ہیں بھائی، حکومت تو آپ خود ہیں، حکومت 4 سال سے کیوں جڑے ہوئے ہیں؟ آج جو ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، ملک تباہ ہو گیا ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ 25% کا ایم کیو ایم بھی حصے دار ہے. ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ہم کولیشن پارٹنر ہی. آج آپ حکومت چھوڑ دیں، حکومت ختم ہو جاتی ہے. جی وہ ایک الگ چیز ہے، وہ وقت کی، اور وہ ایک الگ بحث ہے، اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے. جی فی الحال تو ہم صوبے کے حساب سے اپنا پیغام آگے پہنچا رہے ہیں. تھوڑا سا اس کا بالکل بریف سا بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا خاکہ کیا ہے اس صوبے کے حوالے سے، ایریاز کون سے آپ کور کرنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں اگر ہم اپنے وہ دیکھ لیں گے، میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں اس میں اگر آپ غور کریں تو 23 اضلاع ہے 23، جس کے اندر پوری لسٹ کے اندر جس میں کمپلیٹ ایک اس کا پورا وہ دیا گیا ہے، جس میں کچھ کمپلیٹ
اضلاع ہیں جو ٹوٹل اس نقشے کے اندر شامل ہیں، کچھ پارشل ہیں اور اس میں جن کے آگے کچھ لکھا ہوا نہیں ہے وہ صوبے کے دوسرے اس میں شامل ہیں. اور جیسا آپ نقشے کے اندر اس میں دیکھ رہے ہیں، جو اضلاع ہم نے اس میں شامل کیے ہیں ان کی تفصیل اس پوری لسٹ کے اندر موجود ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. پاکستان کے ایریا بھی شامل ہیں؟ نہیں سندھ کی بات ہو رہی ہے نا، سندھ کی بات ہے تو اس لحاظ سے. اور اس میں جیسے سکھر کو اس میں آپ نے شامل کیا، تو حیدرآباد میں بھی تو اردو اسپیکنگ کی کافی بڑی تعداد ہے. نہیں یہ صرف اردو اسپیکنگ کے لیے سب کے لیے. اچھا آپ انتظامی طور پر اس کو سیٹ کر رہے ہیں شہری اور دیہی علاقوں کے حساب سے. دیہی علاقہ کتنا بڑا ہے اس کے اندر؟ اس میں آپ دیکھیں جو بڑے شہروں کے علاوہ جیسے کراچی کا آپ نے دیکھا، حیدرآباد کے بعد دیکھا، تو کافی بڑا دیہی علاقہ بھی ہے، سب مکس. پیپلز پارٹی کی جو ہائی کمانڈ ہے اس کی طرف سے مخالفت ہے آپ کو؟ دیکھیں ہم جو تو سندھی جو ہائی کمانڈ ہے، ہم تو ٹی وی پہ پروگرام دیکھتے ہیں، اس سے اندازہ لگاتے ہیں. ہمارا تو فی الحال یہ میسیج ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو اس میں آ کے جو ہے اس کا ساتھ دے. اس وقت ہمارا یہی میسیج ہے اور یہ ہم آپ کے توسط آگے بڑھانا چاہتے ہیں. سر اس کے ساتھ ہی ختم کرتے ہیں. پاکستان میں بھی لوگوں سے اس حوالے سے آپ کی کچھ پرانے کچھ عہدیدار یا ایم کیو ایم کی بات چیت کی جو ہوئی یا چل رہی ہے، یعنی کچھ لوگ آپ کے ہم خیال مستقبل میں آنے کا امکانات کیا ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے یا مشکلات آئیں گے؟ بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں سپورٹ کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملک کی ترقی، صوبے کی ترقی کے لیے میرے خیال میں ایک انتہائی سنگ میل ثابت ہوگا. اور ہم یہی ریکویسٹ کرتے ہیں سب سے، آپ لوگوں کے توسط سے، کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے. اور ہم یہاں صرف ترقی اور خوشحالی کو سامنے رکھتے ہوئے، صوبے کی ترقی کو دیکھتے ہوئے اس بات کو آگے کرنا چاہ رہے ہیں. آخری سوال ہے میری طرف سے کہ آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے کہ جب سندھ جو علیحدہ ہو جاتا ہے اور جو علاقہ آپ لے رہے ہیں سندھ نئے صوبے کے لیے، اس کے بعد جو باقی سندھ بچتا ہے وہ تو اتنا پسماندہ رہ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ تو نہ تو کوئی ایسا کوئی بڑا شہر رہتا ہے. حیدرآباد بھی آپ نے لے لیا اور سندھ کراچی بھی آپ نے لے لیا، تو ریونیو سارا یہاں سے آتا ہے، پورٹ یہاں پہ ہے اور جتنا بزنس کا جو مین ہے منبع وہاں پہ ہے، تو باقی سندھ والے کیا کریں گے؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں کے عوام میں جس علاقے کی آپ بات کریں بڑا پوٹینشیل ہے، وہاں کے نوجوانوں میں بہت جذبہ ہے. مگر انفارچونیٹلی جو حکومت میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان علاقوں کے جو نمائندے، وہ زیادہ تر کراچی وغیرہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے عوام کے لیے ایسی چیزیں نہیں لاتے، جس کی وجہ سے آپ مثال دے رہے ہیں پسماندہ رہ گئے. وہ جب ان کا اپنا صوبہ ہوگا، چھوٹا صوبہ ہوگا، اسمالر یونٹ ہوگا، تو اس کی وجہ سے وہاں پر نئی اسکیمیں آئیں گی. ایگریکلچر کے طور پہ وہاں پہ اتنا کام ہو رہا ہے. جب یہ چیزیں ہوں گی، جب ان کے پاس پاور آئے گی، وہ چیزیں اور زیادہ آئیں گی. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے چھوڑ دیں، ان کو موقع پرووائڈ کریں. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ حیدرآباد کو چھوڑ دیں بیچ میں؟ اس کی ایک چھوٹی سی میں مثال دوں. سندھ ایک ایسا صوبہ ہے، واحد صوبہ جو دیہی آبادی کے لحاظ سے سب سے مضبوط ہے. مثلا اس میں پسماندہ اتنے لوگ نہیں ہیں جتنا بلوچستان میں اور وہاں پہ اپنا پختون، ہاں صوبہ خیبر پختون میں، ٹھیک ہے نا. لیکن ہمارے سندھ کے اندر اتنی پسماندگی نہیں ہے، اگر دیکھا جائے تو بہت کم ہے. اگر آپ اس کا موازنہ کرتے ہیں بلوچستان کے دیہی علاقوں سے اور خیبر پختون کے علاقے سے. اس کے علاوہ جو ایگریکلچر کا کام ہے، ابھی سندھ کے اندر جو سیلاب آیا ہے تو جو ڈوبا ہے علاقہ، وہ علاقہ آپ الگ کر رہے ہیں. آج بھی وہاں پانی اور غلاظت پڑی ہوئی ہے، وہاں پہ تو سسٹم ہی خراب ہوا ہے. بات کر رہا ہوں وہ تو اسی علاقے کی بات کریں، وہ جس کو آپ ادا کر رہے ہیں. دیکھیں آبادی کے تناسب سے آبادی کے لحاظ سے کریں، لیکن ان کو بالکل بے یار و مددگار تو نہ چھوڑے نا. ان کے ساتھ ان کو کوئی تو رائٹس دیں کہ وہاں پہ ان کے پاس بڑا شہر ہو، وہاں پہ کوئی بزنس ہو سکے. وہاں پہ ان کے پاس تو بزنس سٹی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. نہیں وہاں پہ سکھر ہے، بڑے بڑے شہر ہیں، لاڑکان ہے، بڑے بڑے شہر، ایسی بات نہیں ہے. وہاں ان کی جو لاڑکانہ ہے، دادو ہے، بڑے بڑے شہر ہیں ان کے پاس. نہیں اس کے علاوہ دیکھیے آپ کراچی میں ایگریکلچر کا کام تو ہے نہیں نا. ایگریکلچر تو سارا بیس سندھ پہ ہی کرے گا نا. سندھ دیکھیں جب ہم ترقی کریں گے تو ہمارے ترقی کے سمراج جو ہے وہاں تک بھی پھیلیں گے. ایگریکلچر تو ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتی نا. سارگی ایگریکلچر ہماری بیس جو ہے وہ سندھ کے اس حصے پر ہوگی، تو وہ تو سب مل کے کریں. اور پھر دوسری بات یہ، ایک سیکنڈ میں بات آپ کو بتاؤں، ہماری جو چیز ہے، ہم سب بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں.
تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کو اکیلے چھوڑ دیں گے. ہمارے گھر والے, ہمارے رشتہ دار بھی وہاں رہتے ہیں, وہ سب ہم ایک ہیں. ہمیں نہ صرف اپنی ترقی کی فکر ہے, ہمیں ان کے لیے بھی یہ فکر ہے سیم. تو اس لحاظ سے یہ مت سوچیے کہ وہ لوگ ترقی نہیں کر پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھیوں, صحافی حضرات, آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ, آپ لوگ اتنا ٹائم نکال کر آئے. تو پھر انشاءاللہ یہ نشستیں جاری رہیں گی اور انشاءاللہ اس موضوع پہ پھر مزید بات چیت رہے گی. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. صوبے کے لیے, ملک کے لیے, ملک کے لیے, اور دیکھیں صوبے کے ساتھ ملک کا کی تو فضا بنانی ہے یار, اس کے لیے بھی دعا, اس کے لیے بھی دعا ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی دعا, بچنے کی دعا کریں. صوبے تو بنتے رہیں گے, دیکھیں ملک کے بچانے کی دعا کریں. ملک تو ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ کہ جب پنجاب میں صوبے کی بات ہوتی ہے, خیبر پختون میں ہوتی ہے, تو ہم اس چیز کے لیے تو مخالفت نہیں کرتے. یہ بڑی لوگوں کی چھیڑخانی ہے. وہ کیا وہ انہوں نے کہا بنا لو, بنا لو نا, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں نا, دعا کرا لیتے ہیں بس. یہ ساری اب تو ختم ہو گئی, دعا کریں. ہاں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ. 3 دفعہ ہم پڑھ لیں درود اور اس کے بعد بہت بہت شکریہ.